اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین وقال اللہ تعالی ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین۔ محترم حضرات، قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، آج ہمارا آخری پروگرام ہے اس رمضان مبارک کا۔ 10 روزہ تربیتی پروگرام کا جو ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے دی گئی تھی اور ان کا حکم سے اور توفیق سے ہوئی تھی، آج وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، اور وہ آپ کے بغیر مکمل نہ ہو سکتی تھی اگر آپ ساتھ نہ دیتے تو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کوشش کو قبول فرمائے۔ جو باتیں اس دوران ہم نے کہی اور سنی اس پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ آج کا عنوان فضول خرچی بگاڑ کا ذریعہ۔ فضول خرچی کے بارے میں حضرت مولانا رئیس الدین صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم سب کے بڑے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں: آرائش، آسائش اور زیبائش۔ آرائش ہے آرام، کہ ہم کسی گھر کو بنائیں، اس گھر میں آرام دیکھ لیں۔ آسائش کہ اس میں آسانی دیکھ لیں، سہولت دیکھ لیں۔ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے ایک باتھ روم بنایا ہے اپنے سہولت کے لیے، اس باتھ روم میں آسانی کے لیے کر لیا کہ آپ نے ایک ہک لگا لیا، ایک ڈنڈا لگا لیا پکڑنے کے لیے کہ بھئی اٹھنا اور بیٹھنا ہے اس کے سہارے سے۔ آسانی یہ ہے کہ آپ نے ایک ویل چیئر کے لیے ایک پھسلن بنا لی سہولت کے لیے۔ آسانی یہ ہے کہ آپ بیٹھک میں ایک باتھ روم بنا دیں مہمانوں کے لیے، یہ آسانی ہے۔ ضرورت ہے بیٹھک مہمانوں کے لیے، اور اس ضرورت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آپ نے ایک باتھ روم بنا لیا کہ بھائی مہمانوں کی سہولت یہی پوری ہو جائے، ضرورت یہی پوری ہو جائے، انہیں اندر نہ جانا پڑے بار بار۔ یہ تو ہے آرائش اور آسائش، یہ دونوں جائز ہے۔ آرام حاصل کرنے کے لیے گھر بنانا، آسانی اس میں پیدا کرنا، یہ دونوں جائز۔ زیبائش جس میں بناؤ سنگار دکھاوا ہے، غیر ضروری طور پر خرچے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف دکھاوے کے لیے، یہ ناجائز ہے۔ تو آرائش بھی جائز ہے، آسائش بھی جائز ہے، اور زیبائش ناجائز ہے جس میں دکھاوا آتا ہے۔ آج کے اس دور میں فضول خرچی ایک بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ لوگ جو کما رہے ہیں وہ کمانے کے بعد ان کے لیے ناکافی ہوتا چلا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے ہر آدمی کو کہ میں اتنا نہیں کما رہا ہوں جتنا مجھے کمانا چاہیے۔ شاید کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو اپنی کمائی سے سیٹسفائی ہو۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو بھی جن کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، وہ بھی اپنی کمائی سے مطمئن نہیں ہے۔ میرے ایک مرحوم دوست، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان سے ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی۔ اس وقت ان کی سیلری 35,000 روپے تھی، اور یہ بات لگ بھگ 3 سے 4 سال پرانی ہے جو میری بات ہو رہی ہے ان سے۔ تب مہنگائی میں اور بہتری تھی، کمی تھی۔ 35,000 روپے سیلری ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب خرچ پورا نہیں ہوتا۔ میں نے سیلری کتنے کے 35,000 روپے؟ میں نے یار حافظ صاحب 35,000 میں خرچ کیسے پورا نہیں ہو رہا آپ کا؟ میں نے بہت اچھے طرح سے بھی اگر آپ خرچہ کریں گے کھانے پینے کے لیے تو 6 سے 7 بندوں کی فیملی کو بہت اچھا کھانے پر 20,000 روپے خرچ ہو جائیں گے۔ اس سے اوپر بات نہیں جائے گی۔ 20,000 روپے میں وہ خرچے کہ آپ روزانہ گوشت کھا لیں گے، آپ روزانہ 2-3 کلو دودھ لے لیں گے، اور اپنے بہترین خرچے پورے کر لیں گے۔ 20,000 روپے میں سارا کام ہو جائے گا 6-7 لوگوں کی فیملی کو۔ میں نے کہا 35,000 روپے آنے کے بعد خرچ کیوں نہیں پورا ہو رہا حافظ صاحب، کیا بات ہے؟ تو وہ بھی خاموش ہو گئے سننے کے بعد کہ معاملہ کیا ہے کہ قرض کی نوبت آ جاتی ہے۔ میں نے کہا میرا سمجھ نہیں آ رہی حافظ صاحب، ہو سکتا ہے کہ فضول خرچی ہو رہی ہو، غیر ضروری خرچے ہو رہا ہوں جس کی بنا پر یہ نوبت آ رہی ہے۔ تو مسئلہ ہے فضول خرچی ایک بہت بڑا، اور اس فضول خرچی کے چکر میں اکثر مرد مطمئن نہیں ہے، اور انہیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ میں کم کما رہا ہوں، مجھے اور کمانا چاہیے، اور اس کم کمائی کا احساس انہیں بے چین رکھتا ہے اور پریشان رکھتا ہے۔ وہ اس تگودوں میں رہتے ہیں کہ میں زیادہ کیسے کما سکوں، اور زیادہ کمانے کے لیے غیر ضروری محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کبھی کبھی اوور ٹائم لگانا پڑتا ہے کبھی کبھی، اور اس میں ان کی صحتیں خراب ہو جاتی ہے، ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو منی مینجمنٹ، کہ آپ نے پیسہ کمایا، اس پیسے کمانے کے بعد اس پیسے کا مینجمنٹ آپ سے آنا چاہیے۔ اگر آپ سے منی مینجمنٹ نہیں آتا ہے تو آپ بہت سارا کمانے کے بعد بھی خالی ہاتھ ہی رہیں گے۔ تو بھائی جتنا کمانا ہے، جتنا کمایا ہے، اس کمائی کو اس میں سے بچانا کتنا ہے، کیسے بچا سکتے ہیں، اور کیسے اسے خرچ کرنا ہے، یہ پورا پلان آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے اور زمین پر ہونا چاہیے۔ وہ تمام خرچے جو دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں، چاہے وہ مرد کے ذریعے کیے جا رہے ہوں یا عورتوں کے ذریعے کیے جا رہے ہوں، ان کو بند کرنا پڑے گا۔ کوئی فائدہ نہیں ان خرچوں کا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں اپنے شہر کا۔
فضول خرچی پر اعلیٰ ترین واقعہ ہے وہ، اور سر پکڑنے کا دل چاہتا ہے سننے کے بعد. ایک صاحب نے آ کے بتایا تھا کہ بھائی ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، مشاورت ہو گئی. یعنی ہمارے یہاں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک شوہر صاحب سعودی عرب جا رہے ہوں گے، باہر رہتے تھے، تو جانے لگے تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ بھائی کھل کے خرچ کرنا. آدمی کہہ کے جاتا ہے بھائی خرچ کریے، ہو میں جا رہا ہوں کمانے کے لیے، تو وہ کہہ کے چلے گئے. 3 سال بعد واپس آتے ہیں محترم، اس دوران وہ پیسے بھیجتا رہے، خرچہ چلتا رہا بڑھیا کر کے. جب 3 سال بعد واپس آئے، جب آدمی باہر سے آتا ہے تو اس کے بعد اپنے پاس کچھ اماؤنٹ ہوتا ہے، جب تک وہ اماؤنٹ کی جیب میں رہا اور وہ خرچ کرتے رہے، اماؤنٹ جب ختم ہونے لگا تو انہوں نے اپنے اہل سے کہا کہ بھائی لا بھائی کتاب دے بینک کی، کل کو جا کے پیسے نکال لیں گے. تو اہل کہتی پیسے کہاں ہیں بینک میں؟ وہ بولا پیسے کیوں نہیں ہے کہ میں نے تو بھیجے 3 سال. کہاں بھیجا آپ نے؟ کہا نہیں تھا کھل کے خرچ کریے. تو شوہر کو یقین نہیں آیا کہ وہ کتنا خرچ کرا ہوا کھل کے. شوہر نے بولا دکھا تو دے، دیکھ کے تو ہمیں کتنے ہیں اس میں. تو صبح جب اکاؤنٹ میں کھولا تو کل 3,000 روپے اس میں پڑے اکاؤنٹ میں. 3 سال میں 3,000 روپے کی سیونگ. مطلب حالات اتنے خراب ہو گئے کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی. میں نے پوچھا، پھر پنچایت بیٹھی، خیر وہ معاملہ حل ہو گیا، طلاق نہیں ہوا الحمدللہ. لیکن میں نے پوچھا بھائی کیا کرا اس عورت نے؟ شوہر کی جو کمائی وہاں سے آ رہی تھی اس کو کس طرح خرچ کرا؟ مفتی صاحب شاید ہی کوئی دن گیا ہوگا شام کا کہ جس میں کھانا باہر سے نہ آیا ہو. ایک خرچہ تو یہ بڑھایا، دوسرا خرچہ یہ بڑھایا کہ غیر ضروری پارٹی، غیر ضروری پارٹی، برتھ ڈے ہو رہا ہے اور خوشی ہو رہی ہے، دوسروں کے برتھ ڈے پہ اپنے گھروں پہ کیے جا رہے ہیں، نقشے بازی فل چل رہی ہے، اور ہوٹل پہ کھانا چل رہا ہے، گھومنا پھرنا چل رہا ہے. یہ سب کام کرا ہے 3 سال اور کچھ نہیں کرا ہے، اور وہ پیسہ بچا کے دیا نہیں. شوہر کہہ گیا تھا کہ کھل کے خرچ کریو، اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ پوری رقم ختم کر دیتے. کھل کے خرچ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اچھا کھانا، اچھا پہننا. اس نے تھوڑی کہا تھا کہ بھائی آپ ہوٹل سے کھانا شروع کر دینا، گھر پہ کھانا ہی بنانا بند کر دینا، یا برتھ ڈے ہی بناتے رہنا، دوسروں کی پارٹی بھی اپنے گھر پہ کر لینا. ایسے چوچلے بازی کرنے سے حالات بگڑ گئے اور طلاق تک نوبت پہنچی. لوگ بیچ میں نہ پڑتے تو طلاق ہو جاتی. تو یہ ہے فضول خرچی کے اوپر ایسے ہزاروں واقعات جو آپ کے اپنے گلی محلے میں پیش آ رہے ہیں، ہماری نظر نہیں پہنچتی ہے، اس کی بنا پر دقتیں پریشانی ہوتی ہیں. تو میرے بھائیو مسئلہ ہے فضول خرچی کرنے کے بارے میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کھا اور پیو، فضول خرچی مت کرو. کھانے پینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کھانے پینے میں کوئی چوک نہیں اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ کم مت کھائیے، بھرپور کھائیے. حالانکہ بزرگان دین تصوف کے اندر جو لوگوں نے محنتیں کری ہیں، جو نفس پر کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی کم کھاؤ اور کم سو اور کم بولو. اور ایک الگ نصیحت ہے تربیت کے لیے کہ کم خوردن، کم گفتن، کم خفتن. آج بھی پرانا آدمی تصوف کو جانتے ہیں، تو یہ ایک نصیحت ہے. لیکن اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ نہ کھائیں. آپ کو دل چاہ رہا ہے بھر پیٹ کھانے کا، بھر پیٹ کھائیے. دل چاہ رہا ہے پینے کا، آپ خوب پیجیے، اچھے سے اچھا پیجیے، کوئی منع نہیں کرنا. لیکن اس کے اندر بھی فضول خرچی نہیں کرنی ہے. فضول خرچی کیا ہے کہ اگر آپ کا کام 1 سال سے چل رہا ہے تو آپ 2 کیوں بنا رہے ہیں، اور 2 سے چل رہا ہے تو آپ 3 کیوں بنا رہے ہیں، 3 سے چل رہا ہے تو آپ 4 کیوں بنا رہے ہیں. پانی پینے کے لیے موجود ہے، اس کے باوجود روح افزا بھی ہے اور کولڈ ڈرنک بھی ہے. بس شربت اگر اکٹھا کرنا تھا تو شربت ایک ہی بچا رہتا، کولڈ ڈرنک اور روح افزا کو جوڑ لیا ایک ساتھ میں آپ نے. یہ وہ حفظ ہے، یہ وہ حبث ہے جو ہماری بڑھ رہی ہے ریگولر. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو ملیں گے جو روزانہ ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہیں، روزانہ کھا رہے ہیں، اور وہی کھا رہے ہیں جو روزانہ مہینوں سے وہی کھا رہے ہیں. ٹکے وکے جو بھی ان کے شوق ہے وہی کھا رہے ہیں، اور روزانہ پیٹ ان کا مانگتا ہے اور روزانہ وہ کھانے چلے جاتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ پیٹ ان سے مانگ رہا ہے، ان کی خواہشات بڑھ رہی ہیں، اور وہ اس خواہشات پر عمل کر رہے ہیں. نفس کا کام مانگنے کا ہے. نفس کی اگر آپ سنتے رہیں گے وہ آپ سے مانگتا رہے گا، مسلسل مانگتا رہے گا. نفس کے آپ سننا بند کر دیں گے تب وہ مانگنا بند کرے گا. ایسی مثالیں موجود ہیں جو لوگ کھانے کے عادی تھے ہوٹل پر، اور وہ مسلسل کھانا کھاتے تھے وہاں پر جا کر، جب انہوں نے نفس کی سننی بند کری اب حال یہ ہے کہ انہوں 6 مہینے ہو جاتے کھانا کھائے ہوٹل پر، ضرورت نہیں پڑتی. ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کہنا یہ تھا کہ 50,000 روپے مہینے کے کھانے میں خرچ ہوتا کرتے ہیں ہمارے ہوٹل پر. کھانا گھر میں بن رہا ہے، کھانا گھر پہ بن رہا ہے، اس کے باوجود 50,000 روپے فی آدمی گھر پہ ہوٹل پہ خرچ کر رہا ہے آدمی. کیا غیر ضروری خرچ نہیں؟ کتنا بڑا اماؤنٹ 50,000 روپے کا جو صرف کھانے پر خرچ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فضول خرچی کھانے کے معاملے میں ہو رہی ہے. کھانے کے معاملے میں
اور یہ ایسا خرچ ہے کہ جو سیدھا پیٹ سے نکل کر بیت الخلا کی ٹنکی تک پہنچتا ہے، بس اس کا کوئی بینیفٹ آپ کو نہیں ہو رہا ہے. آپ پیٹ بھرنے کے لیے گھر پہ اچھا سے اچھا بنائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو کام 200 روپے میں چل سکتا ہے اس کام کے 2000 روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کھانا باہر کھاتے ہیں اور ان کا بل 800-1000 روپے آ جاتا ہے ایک ٹائم کے کھانے کا. اگر وہ 800-1000 روپے کا کھانا گھر پہ بنائے تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے فرد کے ساتھ ساتھ ایک فیملی کو کھانا کھلا دیں گے انشاءاللہ. وہ اتنا کھانا بنے گا گھر کے اندر. تو یہ ہے منی مینجمنٹ. ہم کتنا کما رہے ہیں اور ہمیں اس کمانے کے اندر کتنا خرچ کرنا ہے اور کتنا بچانے کی کوشش کرنی ہے. بچانا کیوں ہے؟ بچانا اس لیے کہ ہمارے اوپر جو مالی تقاضے ہیں عبادت کے وہ پورے کرنے، ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، صدقات دینے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے، اور وقت آنے پر عمرہ کرنا اور حج کرنا ہے، اور وقت آنے پر قربانی کرنی ہے. اس لیے ہم نے ایک مثال خوب سنی کہ چادر دے کر بیل پھیلاؤ. جتنی چادر ہو اتنا ہی کام کرنا، اس آگے نہیں کرنا ہے. آپ کے اندر جو استطاعت ہے آپ وہ دکھائیے. آج یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو ہیں ہم اس سے بہتر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اس سے اچھا دکھانا چاہتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہم صرف فضول خرچی کرتے ہیں اور نقشے بازی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو میں کہ راڈو جو گھڑی آتی ہے، اس کی مثال میں خوب دیتا ہوں، میرے ساتھی خوب سنتے ہیں. راڈو ایک گھڑی ہے، مان لیتے ہیں وہ 1,00,000 روپے کی مارکیٹ میں مل رہی ہے، اس سے زیادہ مہنگی بھی ہیں ان میں. ایک مان لیتے ہیں ایک ماڈل اسے 1,00,000 روپے کا ہے. میں جس کے بارے میں پورا شہر جانتا ہے کہ میری حیثیت 1,00,000 روپے گھڑی باندھنے کی نہیں ہے، میں نے وہ اوریجنل گھڑی اپنے ہاتھ میں باندھ رکھی ہے. شہر جانتا ہے میری حیثیت کے بارے میں. شہر یہ کہے گا کہ یہ گھڑی اوریجنل نہیں ہے، ڈپلیکیٹ ہے، کیونکہ اس کے 1,00,000 روپے کی گھڑی باندھنے کی اوقات نہیں ہے. اب میں نے اوریجنل گھڑی باندھی، 1,00,000 روپے خرچ کرے، لیکن میری مٹی پلید ہوئی اوقات نہیں بنی میری، کیونکہ شہر جاننا ہے کہ نقلی ہے، اوریجنل نہیں باندھ سکتا. تو جب مجھے ویلیو ملنی نہیں ہے اتنی بڑی گھڑی پہننے کے بعد، تو کیوں نہ میں اپنی اوقات کی گھڑی باندھ لوں 1,000 روپے والی. 1,000 روپے گھڑی میں نے باندھ لی ہے چمٹی کی ٹاٹا کی لے کر. لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں 1,000 روپے گھڑی کی اوقات ہے، باندھ رکھی ہے. تو اوریجنل گھڑی ہے، چھوٹی سی ہے، میں نے باندھ لی. تو جب میں اپنی اوقات کے اعتبار سے کام کروں گا تو سماج بھی مجھے برا نہیں کہے گا اور اوقات پر بات جمی رہے گی. جب میں اپنی اوقات سے باہر نکل کر کام کرنے کی کوشش کروں گا تبھی سماج میں مذاق بنے گا اور سماج میں آپ کی اوقات اور گر جائے گی. چچا بیٹھے ہیں، راحت بھائی بیٹھے ہیں، یہ لوگ اگر 1,00,000 روپے گھڑی باندھیں گے راڈو تو لوگ کہیں گے کہاں پہ 1,00,000 روپے گھڑی ہوگی. بلکہ میں یہاں تک کہوں گا اگر یہ دونوں حضرات ڈپلیکیٹ گھڑی باندھ لیں، راڈو کی 1,000-1,500 روپے کی ڈپلیکیٹ گھڑی باندھ لیں، تب بھی لوگ یہ کہیں گے اوریجنل گھڑی باندھ رکھی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی اوقات ہے، ان لوگوں کی حیثیت ہے اتنی باندھنے کی. یہ کیا ہے؟ یہ وہ اوقات ہے جو آپ کے بارے میں سماج جانتا ہے. اور جو آدمی اپنی اوقات سمجھ کے چلتا ہے سماج میں کبھی اسے تانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہی نہیں ہے. پرابلم جب آتی ہے کہ جب آپ ہوتے 1 روپے کے دکھاتے 10 روپے کے اپنے آپ کو. کیوں دکھا رہے ہیں بھائی؟ آپ اصلیت میں کیوں نہیں جی رہے ہیں؟ کیوں آپ دکھاوا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ نقشے بازی کر رہے ہیں؟ کیوں آپ پینٹنگ کر کر اور پینٹ کر کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا ہائی فائی آدمی ہوں؟ آپ کچھ نہیں ہے بھائی صاحب. سماج میں سماج جانتا، آپ کے گلی محلے کے لوگ آپ کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھائی گھر کے کیا لالے پڑے ہوئے، بجلی کا بل جمع نہیں ہوا مہینوں سے، کھانا ڈھنگ سے آ نہیں رہا، پرچونے کا بل اور پرچونے کا قرض سر پہ کھڑا ہوا ہے اور نقشے بازی سے ختم نہیں ہو رہی. یہ وہ دوغلی زندگی ہے جو ہم جینا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے بڑی وجہ ہمارے فضول خرچی ہے. جب ہم اس زندگی کو جیتے ہیں تو پھر فضول خرچیاں کرتے ہیں اور وہ فضول خرچی کرنے کے چکر میں اور اپنی اوقات اونچی کرنے کے چکر میں جو ہوتی نہیں ہے اس اونچی کرنے کے چکر میں اپنے اوپر بلا وجہ کا لوڈ ڈالتے ہیں مالی اعتبار سے. بھائی آپ جب مالدار کے برابر جانا چاہیں گے تو آپ کیا چاہیں گے؟ سوچیں گے نا میری کپڑے بھی اس جیسے ہوں. آپ نے کپڑے بھی اس جیسے پہن لیے، جوتے بھی اس جیسے پہن لیے، کیپ بھی اس جیسا لگا لیا، چشمہ بھی اس جیسا لے لیا، لیکن آپ کے بارے میں سب جاننا ہے کہ اس کی اوقات نہیں ہے جو کر رہا ہے ڈسپلے. آپ جو پہن رہے تھے، آپ کی چپلوں کی حیثیت تھی، آپ کی لنگی کی حیثیت تھی، آپ کے کرتے پاجامے کی حیثیت تھی، آپ وہی پہن کر آتے، کوئی آپ کے بارے میں بات نہیں کرتا. وہ جانتے کہ یہ جیسا ہے ویسے دکھ رہا ہے، ختم ہو گئی بات. اور یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہیں. عالم اسلام میں آپ اٹھا کر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ڈھیر لے جاتے آپ کے پاس خزانوں کے. آپ نے سادگی کو پسند فرمایا اپنے لیے، صحابہ کرام نے عمومیت کو اپنے لیے پسند فرمایا، عام رہے بالکل.
بالکل عام رہے. محسوس نہیں ہوتا تھا کہ بھئی خلیفہ بیٹھے ہوئے ہیں, محسوس نہیں ہوتا تھا کہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے بیچ میں. اس درجے سے عام زندگی گزاری, کوئی نقشہ بازی نہیں, کوئی دکھاوا نہیں, بالکل سادگی کے ساتھ جو ہے ویسے دکھ رہے ہیں. بات ختم ہو گئی. بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں بندے کو کیا دکھانا, کسی کو ہمیں تو اپنے آپ کو اللہ کو دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم بہتر ہوں, بات ختم ہو گئی. دنیا ہمیں کچھ سمجھے نہ سمجھے کیا فرق پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں شریعت کے ترازو میں ہم بہتر ہونے چاہیے. آج یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہوتے کچھ ہیں, دکھانا کچھ چاہتے ہیں, اس چکر میں غیر ضروری خرچے اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں اور پھر مصیبتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. کتنی ساری مثالیں چاندپور کی ہیں. اگر آپ بینک میں جا کر لسٹ دیکھ لیں تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو بہت بڑے لون اور قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں سود کے. گھر میں ٹائل پتھر لگا ہوا ہے, گالی کھلی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, کلف کے کپڑے ہیں, سب کچھ موجود ہے, لیکن بہت بڑا قرض ہے بینک کا جو سر پہ کھڑا ہوا ہے, اور یہ قرض لے کر ہی یہ نقشہ بازی حاصل کی گئی ہے, کسی کام کی نہیں ہے, کسی کام کی نہیں ہے. اس نقشے بازی میں, اس دکھاوے میں صرف اور صرف ذلت اور رسوائی اور کچھ نہیں ہے. یہ وہ زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. جو غیر ضروری خرچہ کرے گا وہ شیطان کے بھائی. اور اس غیر ضروری خرچے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بالکل مت کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچے کرنے والے کو پسند کرتا ہی نہیں ہے. ایک کمرہ ہے, اس کمرے کو آپ کو ڈیکوریٹ کرنا ہے. اس کمرے میں ڈیکوریٹ کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ, پلاسٹر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ٹائل بھی لگا سکتے ہیں, آپ ایک اچھا کلر کر سکتے ہیں, مہنگے سے مہنگا کلر کر سکتے ہیں. اب کلر اچھا ہو گیا, اب اس کے بعد بھی اس میں کئی لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. بھائی 5-5 لاکھ روپے کمرے کے اندر انٹیریئر ڈیزائننگ میں ختم کیے جا رہے ہیں. کیا ضرورت پڑی مجھے اس کے بتائیے آپ. اس انٹیریئر ڈیزائننگ میں 5 لاکھ روپے خرچ کرنے کے کمرے میں کیا ضرورت ہے. یہ مسجد ہے, بڑھیا ہے, کلر ہوا, بات ختم ہو گئی. اب اس میں ہم کلی بھوننے کے لیے لاکھوں روپے انویسٹ کرتے ہیں, کس کام کے. یہ دکھاوا دور کیا ہے, یہ جھوٹی شان ہے, جھوٹی شان. اور جھوٹی شان پہ چل کر, اس راستے پہ چل کر کچھ حاصل نہیں ہونے والا بندوں کو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے دعا مانگی قناعت کی, اللہ ہمیں قانے بنا دے, اللہ ہمیں قناعت عطا فرما دے. قناعت کا مطلب کیا ہے؟ قناعت کا مطلب یہ کہ جو بھی آپ کے پاس ہے, آپ 1 روپے کی اوقات کے ہیں, 2 روپے کی اوقات کے ہیں, 3 روپے کی اوقات کے ہیں, آپ چھپر میں رہ رہے ہیں, ٹاٹ بس سو رہے ہیں, روکی سوکی کھا رہے ہیں, آپ مطمئن ہیں اور تسلی سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح حال میں رکھ رکھا ہوا ہے. یہ وہ قناعت ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ مانگا اپنی دعاؤں کے اندر, کہ جو میرے پاس ہو میں اس پر مطمئن ہوں. اور یہ خودداری کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے کام کرا ہے, اس پر مسلسل کام کرا ہے, اپنا آپ کو فنا کر کے گئے ہیں زندگی کے اندر, اور سادگی کے ساتھ زندگی کو گزارا ہے, کام بڑے اونچے اونچے کر کے گئے. سارے بزرگان دین ہمارے بڑے بڑے مفقہین, فقہا, مفتیان کرام, محدثین, امام, مناظر, سب کی زندگی دیکھیے آپ اٹھا کے. کوئی اپنا آپ کو کہہ رہا میں نااہل ہوں, کوئی لکھ رہا اپنا آپ کو میں ناکارہ ہوں, کوئی لکھ رہا اپنا آپ کو میں حقیر ہوں, کوئی لکھ رہا میں اپنا آپ کو بندہ ہوں, کوئی اپنا آپ کو عاجز لکھ رہا ہے, کوئی فقیر لکھ رہا ہے. یہ سب لکھتے رہے اپنے آپ کو, اور کام بلے بلے کرتے رہے. یہ وہ زندگی ہے سادگی کی, کہ آپ نے سادگی کی زندگی پسند کرا, کام بلے اونچے اونچے کرے. آج ہم لوگ دنیا میں سادگی کو چھوڑ کر اونچی زندگی جینا چاہ رہے ہیں, اور کام پہ نام پر زیرو ہیں. کچھ نہیں ہمارے پاس, ایک کام نہیں ہے گنوانے کو کہ جو ہم نے سماج کے لیے کیا ہوگا. ایک کام نہیں ہے. ایک بہت بڑا مالدار آدمی ہے, ہمارے لیے کس کام کا ہے؟ سماج کے لیے کس کام کا ہے وہ؟ اگر اس کے مال سے سماج میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے, یا اس نے زندگی میں کبھی بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا ہے, یا ننگے کو کپڑا نہیں پہنایا ہے, یا اس نے کسی یتیم بچے کو تعلیم کا نظام نہیں دیا ہے, تو ہمارے کس کام کا ہے وہ؟ یا اس کا پیسہ ہمارے کس کام کا ہے, اور ہمارا بھلا کیوں ہے پھر وہ؟ اس لیے میرے بھائیوں, اس حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اصل زندگی سادگی والی ہے, اور یہ فضول خرچے کی زندگی, دکھاوے کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے. یہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے اور کچھ نہیں بن سکتی. اس لیے اپنی ایک صاحب سے میری بات ہوئی کئی سال پہلے, اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے, ہمارے پرانے محلے کے ہیں. ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں مجھے نظام ٹھیک لگتا ہے, عورتیں کنٹرول میں ہیں ماشاءاللہ, دائرے میں ہیں, بچے بھی آپ کے مجھے کام دھام والے لگتے ہیں, آپ نے کیا نظام بنایا؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب میں نے بہت زیادہ تو کچھ کرا نہیں, لیکن میں نے اپنے بچوں کو پیسے کی قیمت کے بارے میں ضرور بتایا. میرے پاس پیسے موجود ہیں,
بچے فرمائش کر رہے ہیں گھر میں کوئی کام ہونا ہے، میں نے کہا اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ پیسے دے گا تو ہم کام کر دیں گے۔ میں نے مسلسل یہ دکھایا گھر والوں کو کہ میرے پاس بہت سارے پیسے نہیں ہیں۔ قناعت کی زندگی میں نے سمجھائی لوگوں کو کہ بھائی پیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ دے دیں گے، کوئی نظام بن جائے گا تو ہم یہ کام کر لیں گے۔ اور آج بھی ان کے گھر میں نظام بہت بہتر ہے ماشاءاللہ، ان کے بچے بھی اسی نقش قدم پر ہے، بالکل فضول خرچی مجھے اس گھر میں نظر نہیں آتی، دھر بھر نظر آتا ہے، بہتری نظر آتی ہے۔ آپ بعد میں پوچھیں گے بتا دوں گا نام انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں یہ سب کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم اپنے پیٹ کی سنیں گے، جتنا ہم اپنے نفس کی سنیں گے، نفس آپ سے مسلسل مانگتا رہے گا، اور آپ کب تک نفس کی خواہشات پوری کریں گے؟ ایک کہاوت سنی ہے نا آپ نے کہ انسان کی خواہشات اور پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی، بس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کی خواہشات پوری کرنے کا۔ قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ میں جائے گی تبھی اس کی خواہشات ختم ہو گئی۔ زندگی کے اندر تو خواہشات اس کی ابلتی رہیں گی، مانگتا رہے گا نفس۔ تو نفس کی سننا بند کریں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے مستقل تاکید کری اس بات کی، اپنے آپ کو بزرگوں کے رابطے میں لے کر آؤ، خانقاہ میں جاؤ اور مشائخ سے اپنا رابطہ مضبوط کرو اور بزرگوں سے رابطہ مضبوط کرو، تاکہ وہاں پر یہ جو روحانی مرض ہیں، فضول خرچی کے، دکھاوے کے، یہ روحانی مرض ہیں، ان کی اصلاح ہو سکے اور ان کو ٹھیک کیا جا سکے، نفس کے مجاہدے ہو سکے، تاکہ بہتر انسان بننے میں مدد ملے تربیت کے ذریعے۔ یہ سب تاکیدیں بزرگوں نے دی ہیں، اور خود بھی انہوں نے بلے بلے علامہ ہونے کے بعد، علم کے سمندر ہونے کے بعد، علم کے پہاڑ ہونے کے بعد، انہوں نے بھی اپنے آپ کو بزرگوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیے اور ان کی جوتی سیدھی کر کے اپنے آپ کو نکھارا اور بہتر انسان بنایا۔ کیا جب ان لوگوں کو ضرورت تھی بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی، کیا ہمیں ضرورت نہیں؟ کیا ہم اس لائق ہو گئے کہ ہم مکمل ہو گئے کہ بھائی ہم بہت اچھے، بہت اعلیٰ، بہت بڑھیا ہو گئے، بہت دیندار، متقی، پرہیزگار ہو گئے اور ہم نے مہر لگوا لی اپنے بخشش کی؟ کیا ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی بزرگ کی نگرانی میں دیں، کسی کو اپنا بڑا بنائیں، کسی کو اپنا استاد بنائیں کہ حضرت میری اصلاح کر دیں، میرے اندر جو کمی ہو دور کر دیں، مجھے میرے اندر یہ مرض ہو رہا ہے، میں جھوٹ بولنا چاہتا ہوں، نماز چھوڑنا چاہتا ہوں، سستی کرتا ہوں نماز میں، عبادت میں، آپ میرے اس مرض کی اصلاح کر دیں، جو روحانی مرض ہے اس کی اصلاح کر دیں۔ کیا ہمیں ضرورت نہیں پڑتی؟ کیا ہم مکمل ہو چکے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ہم سب کو ضرورت رہے گی آخر تک نگرانی کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بزرگوں سے جوڑیں، ان سے رابطہ کریں اور اس مرض کو اچھی طرح سمجھیں، غور کریں، اور خصوصاً اپنے گھر میں اپنی بیوی کو لے کے بیٹھیں کہ ہم کس طرح سے اپنے گھر کی آمدنی کو مینیج کر سکتے ہیں اور کس خرچ کو کم کر سکتے ہیں اور کہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں اور کون سے خرچ کو بڑھا سکتے ہیں، تاکہ ہم آگے چل کے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھ سکیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں اور ان کے لیے آگے کے راستے آسان کر سکیں۔ تو یہ سب مشورے اپنے گھر میں بیٹھ کر کرنے ضروری ہیں، تاکہ سب کے پورے گھر کا نظام ایک جیسا ہو، سب کا ذہن ایک جیسا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کچھ اور سامنے سے کوئی اور جواب آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے مشورہ کر لیں اور پھر اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم بڑھائیں گے۔ امید ہے کہ اگر آپ مینجمنٹ کے طور پر کام کریں گے تو آج اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی سیونگ پہ نہیں ہے تو اگلے 1 سال کے بعد آپ کے پاس ایک رقم اکٹھا ہوگی جو آپ کے لیے، سماج کے لیے کام آ سکے گی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام تو پورا ہوگا، تھوڑی دعا کر لیں آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں خطاؤں سے درگزر فرما، جان کر بھول کر کی گئی غلطیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، معافی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیکوں میں شامل فرما۔ یا اللہ بروں سے ہماری حفاظت فرما، نیک بنا دے۔ یا اللہ اپنا بنا لے، یا اللہ اپنا بنا لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ اپنا سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ جسمانی مرض سے، روحانی مرض سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو 10 دن کے ہم نے پروگرام کرے ہیں یہ ہمارے بس میں نہیں تھے۔ یا اللہ ہم تو تیرے کمزور ناتواں بندے ہیں، اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم سے کچھ نہیں آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ لکھنا آتا ہے۔ اپنی عاجزی کا، اپنے نکارے پن کا ہم اقرار ہے۔ یا اللہ یہ جو کام ہوا ہے یہ آپ کی توفیق ہی سے ہوا ہے، آپ کے فضل ہی سے ہوا ہے، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ آپ کا فضل ہے۔ آپ اپنا فضل اگر ہم پر رکھیں گے تو آگے بھی اسی طرح کام جاری رہے گا۔ یا اللہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، آپ کا دین باقی رہے گا اور آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یا اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا بنا لیجئے اور ہمیں اپنا دین، ہم سے اپنے دین کا کام لیتے رہیے اور توفیق کو شامل حال
ہمیشہ فرماتے رہیے۔ یا اللہ جو باتیں ہم نے کہی اور سنی ہیں 10 دنوں کے اندر، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کمیاں ہمارے اندر ہیں انہیں دور فرما۔ یا اللہ بہتر زندگی عطا فرما۔ یا اللہ دینی مزاج بنا، دینی ماحول بنا۔ یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا چین و سکون بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا۔ یا اللہ ہماری بچوں کو محدثہ بنا، حافظہ بنا، عالمہ بنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی محدث بنا، حافظ بنا، عالم بنا، اور علم نافع سے انہیں مالا مال فرما۔ یا اللہ حلال رزق عطا فرما، برکت والی، وسعت والی، عافیت والی روزی عطا فرما۔ یا اللہ حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔